عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ آئیے آج حیوانات میں تنوع اور درجہ بندی اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ماحول میں اپنی بقا کے لیے مختلف حیوانات نے مختلف شکلیں اختیار کی ہیں۔ نباتات کی طرح حیوانات کے جسم کی ساخت میں بھی تنوع پایا جاتا ہے۔ آنکھوں سے نظر نہ آنے والا امیبا، جسامت میں بڑا ہاتھی، چھوٹے گھونگھے، پانی میں تیرنے والی مچھلی، آسمان میں بلندی پر اڑنے والا چیل، پھولوں پر منڈلانے والی تتلیاں اور دوسرے کیڑے، دیوار پر رینگنے والی چھپکلی، یہ تمام حیوانات ہیں۔ ان میں ہر ایک کی خصوصیت مختلف ہے۔ حیوانات میں سر، گردن، دھڑ، دم اور حرکت کے لیے ہاتھ اور پیر جیسے اعضاء پائے جاتے ہیں۔ جسم کے مختلف افعال انجام دینے کے لیے مختلف عضوی نظام بھی ہوتے ہیں۔ اس تعلق سے بھی حیوانات میں تنوع پایا جاتا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کو دیکھ کر حیوانات کی دو جماعتیں بنائی گئیں، ایک فقری حیوان جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اور ایک غیر فقری حیوان جن میں ریڑھ کی ہڈی نہیں پائی جاتی۔ افزائش نسل کے طریقے کے لحاظ سے حیوانات کی دو قسمیں ہیں، ایک بیض جا یعنی انڈوں کے ذریعے تولید اور ایک بچہ زا یعنی بچوں کے ذریعے تولید۔ حیوانات کے مسکن کے لحاظ سے انہیں بری اور آبی ایسے دو گروہ میں تقسیم کرتے ہیں، لیکن کچھ جاندار ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے مینڈک، سلامانڈر، ٹوڈ زمین اور پانی دونوں مقامات پر رہتے ہیں، اس لیے انہیں جل تھلیاں کہتے ہیں۔ آئیے ہم نے کیا سیکھا اس کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ حیوانات میں تنوع پایا جاتا ہے اور ریڑھ کی ہڈی کے لحاظ سے ان کی دو جماعتیں بنائی گئیں، مسکن کے لحاظ سے بھی دو جماعتیں بنائی جاتی ہیں اور افزائش نسل کے حساب سے بھی ان کو دو جماعتوں میں بانٹا جاتا ہے۔